لأن اسم الأبناء والموالي ظاهر يتناول الفروض لكن بطل العمل به لتقدم العقيقة بقي مجرد الاسم شبہہ فی حقن الدم. کوئی کہہ سکتا تھا جناب آپ نے کہا حقیقت اور مجاز کو بیک وقت جمع نہیں کر سکتے، جسے ایک قمیض صوفی نے پہن رکھی ہے یا اس کی ذاتی ہوگی اور یا کرائے کی ہوگی. بیک وقت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی ذاتی بھی ہو، حقیقی ملک بھی ہو اور عارضی ملک بھی ہو، کرایہ بھی اجارہ بھی ہو. تو یہاں تو آپ نے ایسا کر دیا جمع. جب امان مانگے امام الامان فیما یستأمن علی ابناء موالیہم، اگر اس طرح حربی اور وہ جن سے گویا کہ حالت جنگ میں ہے آپ اور جنگ چل رہی ہے، تو جنگی حالت میں اگر وہ آتے ہیں کفار مشرکین اور وہ امن طلب کرتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یہ استیمان ہے. استامنوا علی ابنائہم، کہنے لگے آمنونا علی انفسنا وعلی ابنائنا وعلی موالینا، یوں بولا، درخواست پیش کی وقتی طور پہ ہمیں پناہ دے دی جائے. فی زمانہ کہتے ہیں سیاسی پناہ، ہمیں پناہ دے دی جائے اور ہمیں حفاظت دے دی جائے اپنے یہاں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، صوبہ میں، ضلع میں، یا کسی سردار جی سے، چودھری جی سے، وڈیرے جی سے علاقے کے طور پہ کسی دوسرے علاقے کے مفروروں نے جو بھاگے ہوئے ہیں، مطلوب ہے وہاں پناہ مانگ لی. اور وڈیرے جی نے، سردار جی نے کہا ہاں ہم پناہ دے دیتے ہیں تم لوگوں کو، مقصد یہ تھا بعد میں ان سے بھاری ٹیکس لیں گے، یا پتا تھا کہ ان دلوں میں تیل کافی ہے تو اسی لیے پناہ دے دی. تو انہوں نے کہا ہاں قد آمناکم، ہم نے تمہیں امن دے دیا اور تمہیں بچت دے دی، تمہاری جان کی حفاظت تمہیں دے دی، تمہیں بھی، تمہارے ابناء کو بھی اور تمہارے موالی کو بھی. موالی یعنی جو غلام وغیرہ نوکر چاکر ہیں، تو اس میں داخل ہو جائیں گے یہ بھی اور ان کے ابناء بھی، اور اس طریقے سے اور فروع بھی داخل ہو جائیں گے. لأن اسم الابناء والموالی زائدنا والفروع، تو اس طرح داخل ہو جائیں گے علی ابنائہم و موالیہم. تو کہتے ہیں یہ اس لیے داخل ہو گئے يتناول الفروع لیکن بطل العمل به لتقدم العقیقہ بقی مجرد الاسم شبہۃ فی حقن الدم. ہم نے جناب جب اصل کو لے لیا تو بطل العمل به، باقی پہ عمل باطل ہو گیا. لتقدم العقیقۃ، کیونکہ حقیقت مقدم ہے، اصلاً ان کی ذات کو پناہ دیں، لیکن اس کے بعد بقیہ مجرد الاسم، پھر صرف نام جو استیمان کا نام ہے آمنونا، اور انہوں نے کہا قد آمناکم، تو بقیہ مجرد الاسم شبہۃ فی حقن الدم. تو محض امن و امان کا نام جو ہے یہ باعث شبہ بن گیا. یہ کیا ہے؟ باعث شبہ بن گیا حقن الدم میں، کہ آیا یہ محقون الدم ہو گئے یا نہیں. جب شبہ آ گیا تو شبہ کی بنا پہ دم ساقط ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دم ساقط ہو جاتا ہے. تو مباح الدم نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہ ہم نے حقیقت مجاز کو جمع کر رکھا ہے، ہم نے عمل حقیقت پہ ہی کیا، تقدم الحقیقت، حقیقت کو ہی لیا ہم نے، اور صرف ان کی ذوات کو اصل عمل دے رکھا ہے ہم نے. لیکن آپ فرمائے سے متعلق بندہ جب ہوتا ہے اور ایک گویا کی حیثیت والا، مقام والا اور ساتھ ساتھ متعلقات والا، تو ظاہر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کے بچے بچومڑے ہوں گے، اس کے نوکر چاکر ہوں گے، خدام حشم ہوں گے. تو یہ ظاہر اس کا کل اثاثہ ہے. جب کہتا ہے کہ ہمیں پناہ دو تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح تمام حواشی کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ ہمیں پناہ دو، تو تب صحیح معنی میں مطمئن ہوگا، ورنہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اس کو پناہ دے دی اور اس کے بچوں کو آپ نے نہیں دی، یا اس کے اہم خادم کو جس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا آپ نے نہیں دی. تو ہم نے تو حقیقت پہ عمل کیا ہے. لیکن بہرحال
آگے چونکہ یہ امن کا لفظ آیا ہے اور اگر امن نہیں دیں گے آگے پر قتل ہی ہے، مباح الدم ہے، تو ہم نے کہا کہ جناب یہ لفظ امن جو ہے اب یہ باعث شبہ ہے، اور جب باعث شبہ ہے تو محض شبہات کی وجہ سے بھی دم ساکت ہو جاتا ہے، شبہات کی وجہ سے بھی دم رک جاتا ہے، دم کا معاملہ حساس، جس طرح حدود و قصاصات میں دم معمولی شبہ کی بنا پر رک جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی دم کا معاملہ حساس، جب حساس ہے تو یہ شبہ آ گیا، لفظ امن مہم ہے، آپ ایہام دینے والا ہے، شبہ دینے والا ہے کہ آیا واقعتاً اس کے ساتھ خدام اس میں شامل ہیں خود بخود لفظ حقیقت کے طور پہ یا نہیں، آیا یہ مجازن آ رہے ہیں یا حقیقتاً آمنون کے اندر یہ سب شامل ہے، یہ شبہ میں ہو گیا، تو اس شبہ کی بنا پہ اب دم ساکت ہے، اس کیا ہے دم ساکت، دم ساکت تو جو کہ وہ محکون الدم ہو گئے، محفوظ الدم ہو گئے، تو بچت ہو گئی ان کی۔ کہتے ہیں اس کی کوئی مثال ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ہم مثال لیتے ہیں جناب، آپ کو معترض سے کہتے ہیں وَسَارَكَ الْإِشَارَ إِلَىٰ دَعَا بِالْكَافِرِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، ایک صوفی نے دشمن کو اور کافر کو للکارا، دَعَا بِالْكَافِرِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور اس نے کہا کافر کے بچے اگر تیرے اندر جان ہے، جرت ہے تو آ جا، ان كُنتَ شَجِيعًا یا کافراً، فہاتے سامنے آؤ، اگر تیرے اندر کوئی جرت ہے اور تیرے اندر تھپڑ ہے تو میرے تھپڑ کا سامنا کر، اور تیرا پنجہ ہے تو میرے پنجے کا سامنا کر، پنجہ آزمائی کر میرے ساتھ، یوں اس کو للکارا، چیلنج کرتا ہے، اور کافر سمجھا، لیکن اس نے وہ جو اس کو للکارا ہے اور چیلنج کرنے لگا تھا وہ بھی ایسے ہی ممریہ طریقہ، کیونکہ اس پہ تصوف کا غلبہ تھا، بہت آگے نکل چکا تھا دوست بزرگوں کی راہ میں، آگے سرنگ میں گیا تھا بہت، جب بہت آگے سرنگ میں گیا تھا تو پھر اس کے مزاج میں وہ جرأت والی بات اور جسارت والی بات رہی نہیں تھی، تو اب یہ للکار رہا ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن اس طرح جیسے کہ اس کو دعوت دے رہا ہے، انداز ایسا نرم والا ہے، ایسا صوفیانہ پھسپھسا والا ہے، دعا بالکافر الی نفسہ یثبت الامان، یہ چیلنج کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے دعوت دے رہا ہے کہ آجا ٹاپو دعوت شیراز ہے اور شامل ہو جا، کلام کی ایمان کی بھی دعوت ہے، کھانے کی بھی دعوت ہے، آجا شامل ہو جا، یثبت بالامان، اور وہ واقعی اس کو دعوت سمجھ گئے کہ جناب یہ مجھے گویا کہ امان کی دعوت دے رہا ہے، بچت کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ چلا آتا ہے اور بجائے پنجہ آزمائی کے اس سے ہاتھ ملاتا ہے، پھر یہ بھی صرف ہاتھ ہی ملا لیتا ہے، ہاتھ دکھاتا نہیں پھر اس کو، اور شروع سے ویسے اس کو چیلنج کر رہا تھا، پھر ہاتھ ملا لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہ شاید امن دینا چاہتا ہے، اس کو میرے اوپر رحم آ گیا، تو کہتے ہیں اب وہ اس کا حقدار ہو جائے گا، اب اس کا وہ حقدار ہو جائے گا، جبکہ یہ اس کو بلا رہا تھا آجا سامنے میدان میں اتر آتا، ان کو شجیعا، اگر تیرے اندر شجاعت ہے اور اگر تیرے اندر جرأت ہے اور تو بہادر ہے تو سامنے آ، اور وہ چلا آیا، لیکن انداز اس کا گویا کہ بجھا ہوا، مرا ہوا، صوفیانہ، اور یا بالکل ہی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن بہرحال وہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے دوسری دعوت دے رہا ہے، اور چیلنج نہیں سمجھا اس کو، اور وہ چلا آیا، تو اب اس کی سمجھ کا اعتبار ہوگا اور اس کو گویا کہ امن دینا پڑے گا، امان کا پروانہ دینا پڑے گا، جتنے دن کے لیے دیتے ہو، لصورت مسلمہ، کیونکہ وہ سمجھا کہ شاید یہ میرے ساتھ مسالمت کرنا چاہتا ہے، مفاہمت کرنا چاہتا ہے، مزاحمت نہیں کرنا چاہتا، سمجھتے ہو، یہ میرے ساتھ مفاہمت مسالمت کرنا چاہتا ہے، مقاومت نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے وہ چلا ہے،
وَإِن لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ حقیقت، دیکھو اگرچہ حقیقت نہیں ہے لیکن اب اس کی سوچ اور سمجھ کے مطابق یہ معاملہ کرنا پڑے گا. وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِيمَانِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اعْتِبَارًا لِصُورَةٍ فِي الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ. پھر آگے ایک معترض اور وہ کہتا ہے اچھا جناب اگر آپ نے استیمان میں انہوں نے کہا آمینونا اور تم نے کہا ہاں امن دیتے ہیں تمہیں بھی اور تمہارے تمام نوکروں کو چاکروں کو اور تمہارے تمام ملازموں کو اور تمہاری اولادوں کو اور پورے کے پورے خاندان کو تم نے امن دے دیا، دارالامان میں لے آئے، مہمان خانے میں لے آئے، دار شریفان میں، دارالامان دار شریفان اور شریران مجتمع اس میں لے آئے. تو اب یہ سوال کیا وہاں پہ ایک بندے نے اگر اس طرح تم ایک بندے کو لے کر بندے کے ساتھ ساتھ جتنے اور نالائق گندے ہیں سب کو تم گوئے کہ امن دے دیتے ہو تو پھر یہ معاملہ اوپر کی جانب بھی جانا چاہیے. فرو میں تو لے گئے بچوں کو، بچومڑوں کو، چھوٹے موٹے ٹاپوؤں کو ساتھ ملا دیا آپ نے، تو اب یہ اوپر بھی جانا چاہیے، اوپر کی جانب. وہ یہ کہ اگر کوئی کہے جناب ہمیں امن دے دو الآبا تو چاہیے کہ جیسے آپ فرو میں ذیل میں نیچے میں اور ذیلیات میں تمام بیلیات میں لے گئے آپ تو اوپر کی جانب بھی لے جاؤ. تو اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے جناب مجھے امن دو تو چاہیے کہ اس کو بھی دو، اس کے باپ کو بھی دو، اس کی ماں کو بھی دو اور اس کے دادا کو بھی دو، اس کی نانی کو بھی دو اور آگے پھر مزید در مزید پر دادا پر نانی اور پڑتال دادا پڑتال نانی، ہاں سارے کے سارے سب کو دے دو. پھر جتنے زندہ ہیں ابھی نہیں گئے ہیں آخرت کی مہر نہیں لگی پیر لٹکے ہوئے باہر ان تماموں کو امن دے دو. جیسے آپ نیچے لے گئے تو اوپر بھی فرا میں لے جاؤ. لصورت فی الاجداد والجدات کہتے نہیں جناب نہیں، عقل سے کام لو. تیری عقل کہاں ہے؟ عقل کہاں بھیج دی آپ نے؟ کہتے ذرا غور تو کرو. لأن اعتبار الصورت لثبوت الحکم فی معنی آخر انما یکون بطریق التبعیہ. ہم نے تو کہا تھا نیچے کی جانب حکم خود بخود جاتا ہے، تبعیت میں ذیل میں ضمن میں حکم سرایت کرتا ہے نیچے کی جانب، اوپر کی جانب نہیں جاتا خود بخود. پانی اگر آپ گراتے ہو تو نیچے کی جانب خود بخود جاتا ہے لیکن اچھل کے اوپر کی جانب بھی جاتا ہے، ہاں نہیں جاتا. تو تباہ میں ذیل میں تو خود بخود سی جاتی ہے، اوپر کی جانب خود بخود نہیں جاتی. تو یہ آپ کا قیاس مال فارغ ہوا. فاروق صاحب غور کرو ذرا. وذالک انما یلیق بالفروع دون الاصول. اوپر کی جانب نہیں جا سکتے تبعیت میں. تبع میں ذیل والے آئیں گے، ضمن والے آئیں گے، نیچے والے آئیں گے، سافل والے عالی والے نہیں آئیں گے. فَإِن قِيلَ پھر صوفی نے اعتراض کیا جناب اچھا آپ نے اچھی بات کہی جواب دے دیا لیکن ایک سوال پھر ہمارے اس طرح ذہن میں گلبلا رہا ہے، بے چین کر رہا ہے. وہ یہ کہ قالوا فی من حلف، صوفی نے قسم کھا لی لا یضع قدمہ فی دار فلان، فلاں کے گھر میں گھروندے میں وہ بالکل اپنا پیر سراپا خیر کبھی نہیں رکھے گا. فی دار فلان نہیں رکھے گا اس لیے کہ گیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تو آپ نے کوئی اکرام ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں، نہ چائے کا پوچھا نہ چنڈو کا پوچھا اور نہ کچھ اور کا. سال بعد گیا تھا ٹاپو، ہاں حسامی ٹاپ کے گیا تھا، مسئلہ اس کو یاد ہے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا اس سے کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو کون. ایسا ہی روکھا سوکھا سارا معاملہ واپس لوٹا دیا. اب یہ بہت ہی پشیماں اور نادم. کہتا ہے آئندہ کے لیے نہ ہنجاروں کے گھر میں بالکل میں قدم نہیں رکھوں گا. انه يقال الملك والعارية والإجارة، ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا. تو اب آپ کہتے ہو وہ گھر اس کا ذاتی تھا پہلے، بعد میں عاریت والا تھا، بعد میں اجارے والا تھا.
اور آپ کہتے ہو اب اگر یہ بعد میں جاتا ہے، پھر اس کو نفس نے سمجھایا یا نفس کو اس نے سمجھایا کہ نہیں جناب بہرحال رشتہ ناتا ہے اور وہ جوڑنا چاہیے، اگرچہ رشتے کی بیل کو وہ چائے چنڈو نہیں پلاتا تو یہ بیل خشک ہو جائے گی آخر کار، لیکن بہرحال سمجھایا گیا اس کو کہ نہیں تم بہرحال تری دو، اس کو تازہ رکھو، صاحب اللہ آب بلا لیا، حدیث میرے سے آتے ہیں، تم اپنی طرف سے اس رشتے کی بیل کو ترقی دو، ترویج دو، وہ دیتا یا نہیں، تم بہرحال اس کو رکھو اور پالتے رہو اور زندہ رکھو، جاری رکھو، کیونکہ صلہ جوڑنا واجب ہے، صلہ رحمی جوڑنا واجب ہے، مرضی کی بات نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید مرضی، جو ہاں میری مرضی ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، کسی کے بولوں یا نہ بولوں فلاں سے، تو دوسروں سے بول چال وہ تو مرضی کی بات ہے، لیکن رشتہ دار عزیز قریب ان سے تعلق رکھنا، مل جول رکھنا، مقاطع نہ کرنا آپ پہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب، بلکہ فرض بعد الفرائض ہے، اور اتنا اہم فرض بعد الفرائض ہے تیری کوئی نیکی اوپر جائے گی نہیں، بلا وجہ اگر کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے اور تیری ہی خطا ہے اور تیری لاپرواہی ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن باہر لاپرواہی تیری ہے اور وہ دل میں ملال رکھتا ہے، میل رکھتا ہے اور ناراض ہے تجھ سے، تو تیری کوئی نیکی قبول نہیں آتی۔ لگے رہو تم ہاہو کرتے رہو، مراقبے کرتے رہو اور لمبی لمبی تصویر کھینچتے رہو، جناب یہ 10,000 کی تصویر ہو گئی، اور اتنی جرت کی اس نے، اس کی کثرت سے بڑی 1.25 لاکھ کی تعداد 24 گھنٹے میں پوری کر لی ٹاپو نے، یوں ٹاپ کیا چلے کو، اس کے باوجود تیرا کوئی ذکر قبول نہیں ہوگا، اور یہ لمبی تصویر تیرے گلے میں ڈالی جائے گی، گلے کا توق بنا کے تجھے اس سے پھانسی دی جائے گی۔ اگر رشتے کو تو نے توڑا ہے، رشتے کو چھوڑا ہے تو نے، اور ایسے اور تمام سارے اعمال، تو لوگوں پہ جنون طاری ہو جاتا ہے کسی عمل کا، پھر اسی میں وہ وارث الرمیہ میں گھستے ہی جاتے ہیں، نہ معلوم کہاں نکلیں گے آگے۔ لیکن باقی یہ معاملات اور معاشرات کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ معاشرت یہ بھی باقاعدہ عام فرائض میں سے، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، رشتہ ناتا پالنا یہ تو الگ واجبات میں سے، بلکہ علماء فرماتے ہیں آداب میں سے یہ بھی ہے، کسی مسلم سے اگر تیرا تعلق ہو گیا اور ایک دوستی ہو گئی تو تعلق اور دوستی اس کو بھی نبھانا، اخیر تک خیریت سے، امن و آرام سے، یہ بھی باقاعدہ اخلاقی اور ادبی واجبات میں سے۔ اس لیے فرمایا ان لوگوں سے اور ان احباب سے آپ دوستی رکھو، اور اتنے افراد سے رکھو کہ جن کو تم چلا سکو، پھر یہ بھی نہیں کہ میری مرضی تھی دوستی رکھی، تعلق رکھا 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک، اور جب جی میں آیا پست کر لی اور چھوڑ دیا، نہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے کہ تعلق بنانا تو مرضی کی بات، لیکن تعلق کو پھر چلانا، تر و تازہ رکھنا اور اس کو نبھانا آخر تک، یہ اخلاقی واجبات میں سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا اتنے لوگوں سے آپ کا تعلق اور دوستی ہونی چاہیے، اور اتنے لوگوں سے آپ کا فرمایا انسلام اور مرابطہ ہونا چاہیے کہ اس کو آپ عمر بھر چلا سکو، جب تک کوئی شرعی معنی نہ آ جائے، جب تک کوئی شرعی معنی نہ آ جائے۔ بہرحال تو فرمایا وَإِنَّمَا ذَلِكَ يَلِيقُ بِالْفُرُوعِ دُونَ الْأُصُولِ۔ تو اب آگے یہ بات ہو رہی تھی جناب کہ صوفی نے کہا میں قدم رنجا نہیں ہوں گا ان کے، تو یہ باعث رنج کی وجہ سے ان کا قدم رنجا ہونا اس نے منع کر دیا۔ تو یہ ملک میں ہو، عاریت میں ہو، اجارے میں ہو، کوئی بھی گھر ہو، جب یہ جائے گا تو آنس ہو جائے گا، لیکن اس کو جانا چاہیے اور آنس ہو جانا چاہیے، اس کا کفارہ دے گا، لیکن سلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے بساؤ کا میں اس طرح وقتی طور پہ غصہ ہو کر قسم کھا لیتا ہوں، لیکن بعد میں دیکھتا ہوں کہ نہیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو میں قسم توڑتا ہوں، کفارہ ادا کرتا ہوں اور وہ عمل کرتا ہوں جو کرنے کا ہے۔ کہاں پہ آیا؟ صاحب حدیث میں آیا بیان سے زیادہ خلا کے بنا معاشی ہے۔ اب وہ ہر حال میں گھر بھی اس کا ذاتی ہونا چاہیے، فلاں کے گھر میں
آپ کہتے ہو عاریت والا ہے، اجارے والا ہے، مانگے والا ہے، تانگے والا ہے. ہاں، اور اس طریقے سے دخلھا راکبا، وہ گھر میں داخل ہو جائے چاہے اپنی مرسڈیز میں بیٹھ کر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور ماشین فکر حرکت و عمل حرکت بقدر ہمت اس، تو اس کے لیے اپنا درازگو سے دنیا کی سب سے بڑی سواری ہے. راکباً اپنے ٹٹو پہ سوار ہو کے جاتا ہے، اور ماشین یا پیادہ جاتا ہے، دونوں حالتوں میں داخل ہوگا، حانس ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنیفہ محمد اللہ فی من قال للہ علیہ ان اصوم رجب. یہ سوال چل رہا ہے کتنی دیر رہتی ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بولو. 10 گھڑیاں اور 10 قول ہیں، اور گلاس کی گھڑی تو غائب ہے، وہ کوئی لے گیا کم وقت، اور نہ آئے گی دوسری. سارے بیچارے گزارے حال والے ہیں. قال فیما للہ علیہ ان اصوم رجبا، کسی نے کہا بخدا میرے ذمے میں رجب کے روزے رکھوں گا. ونواب الیمین، اور ارادہ یمین کا کرتا ہے، کان نظرا و یمینا، تو نظر بھی اس پہ آ گئی، یمین بھی آ گئی، نظر بھی آ گئی اور یمین بھی. تو رجب کے مہینہ بھر میں روزے رکھے گا. علیہ ان اصوم رجبا، فی رجب نہیں کہا، رجبا کاملا، رجب بھر کے روزے رکھے گا. اگر نہیں رکھے ہیں اس نے تو اس پہ فرمایا ایک تو گویا کہ ان روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا، مہینہ بھر کے روزے، اور ساتھ ساتھ کفاری یمین بھی دینا پڑے گا، کیونکہ 2 اعمال کو اس نے چھوڑ دیا، نظر کو بھی توڑ دیا اور قسم کو بھی. یہ تو جمع کر دیا آپ نے حقیقت کو اور مجاز کو. اس لیے کہ فرمایا یہ حقیقتاً کلمہ، یہ نظر ہے اور مجازاً یمین ہے، آپ نے دونوں کو جمع کر دیا. وفی جمع بین الحقیقت والمجاز قلنا، ہم نے کہا نہیں جناب، سمجھو بات کو. وضع القدم صار مجازا عن الدخول واضافت الدار یراد بالسکن فاعتبر عموم المجاز. ہم نے ایک اور علاقے کو لیا، اس کو عموم مجاز سے تعبیر کرو. کیا ہے یہ؟ عموم مجاز، تعمیمی مجاز. یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، بلکہ مجاز کی ایک الگ سی کیفیت ہے، ایک الگ سا اشتراک ہے، ایک الگ سی تعمیم ہے. مجاز کی صورت کو، مجاز کی کیفیت کو اور مجازی حالت کو ہی ہم نے پھیلایا ہے، عام کیا. تو اس لیے فرماتے ہیں ایسی صورت میں ہم نے جمع نہیں کیا حقیقت و مجاز کو. حکم اليوم تاخرن بفعل، اور اس طریقے سے آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَسْلَةُ النَّظْرِ فَلَيْسَ بِجَمْعِ الْأَذَانِ، اس کا جواب آگے دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں حکم اليوم تاخرن بفعل، عموم مجاز، یہ تو اجمالی جواب ہو گیا نا. تو اب تحقیقی اصولی جواب دے رہے ہیں. گھر میں داخل ہوگا تو آنس ہوگا. وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ، یہ ایسا ہی ہے جہاں ہم نے عموم مجاز لیا ہے. جیسے کسی نے عبد حر یوم یقدم فلاں، جس دن فلاں قدم رنجا کر لے گا، آ جائے گا، جیل سے چھوٹ کے آ جائے گا، اس خوشی میں اپنا چہیتا غلام آزاد کروں گا. فَقَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تو وہ اب دن میں آ جائے چھوٹ کے یا رات میں آ جائے، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ غلام آزاد ہو جائے گا. ہوتے کا یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہو حقیقت و مجاز کو جمع کر دیا. دن میں آنا حقیقت ہے، رات میں آنا مجاز. آپ دونوں میں کہتے ہو کہ آزاد، کہتے نہیں، وہاں بھی یہی ہم نے لیا عموم مجاز. لأن اليوم متعقلن بفعل لا يمتد حمل على مطلق الوقت، جب یوم کو ملا دیا جائے یوم یقدمو اس طریقے سے فعل کے ساتھ جس میں امتداد نہ ہو. جیسے قدوم میں امتداد نہیں، یک آیت کوئی قدم رنجا ہو گیا، سامنے آ گیا، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو اس لیے کہتے ہیں جب متعلق ہو جاتا ہے فعل غیر علی مطلق الوقت لا يمتد کے ساتھ، تو ہمیں علی مطلق الوقت مراد اس سے یہ ہے کہ فی ای وقت قدم فلان عتق عبدی، یہ مراد ہے.
ثم الوقت يدخل فيه الليل والنهار، مطلق وقت میں پھر لیل و نہار داخل ہو گئے. واما مسألة النظر، اور آپ نے کہا تو جناب نظر و یمین کو جمع کر دیا. فليس بجميع بل ونظر بصيغة يمين بموجبه والإيجاب. اصلاً یہ نظر ہے، اصلاً کیا ہے؟ نظر ہے. یمین بموجبه، انجام کے لحاظ سے پھر یہ یمین ہے. حقیقتاً سیغے کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ نظر ہے. نظر مالی للہ علیہ اسم راجع. لیکن آگے انجام کے لحاظ سے، ایجاب کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو انجام کے لحاظ سے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اخیر والے دونوں تم کھڑے ہو جاؤ، دوسرا بھی کھڑا ہو جائے، وہ اخیر والا بھی کھڑا ہو جائے. ہاں کھڑے ہو جاؤ، اخیر والے کھڑے ہو جاؤ. اور کون ہے؟ اس لیے کہ تقی دل پذیر چل رہی ہے نا، وعظ ہو رہا ہے. ہاں تیسرا بھی کھڑا ہو گیا. ہاں یہ تو جاگ رہا تھا، اس تو نہیں کہ ہمیں بیٹھ جاتے، سو رہے مزے سے جناب. اس لیے کہ یہ وعظ ہو رہا ہے. ان گدھوں نے امتحان نہیں دینا ہے، سیکھنا نہیں ہے سبق. ہاں یہ سیکھنے کے لیے یا یہ کہ تم یہاں پیسہ ٹھلکا دو بیمار بٹیر بن کر، بیمار مرغے بن کر، ہاں سر گرا دو، وقت گزارو. یہ ہے اسامی پڑھنے کے. وہ ایجاب، ایجاب کا آسان معنی کر سکتے ہو انجام کے لحاظ. ایجاب یعنی انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے، معاد کے لحاظ سے یہ بات یمینی ہو گئی. ہم نے یمین نہیں بنانا تھا، ہم نے نظر کے طور پہ چلانا تھا، لیکن یمینیت میں خود بخود یہ بات نکل گئی. لأن ایجاب المباح یصلح یمینا، کیونکہ آپ جانتے ہو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. سورۃ تحریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. سورۃ تحریم میں حلال کو حرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حرام. اللہ کی جانب سے تنبیہ آ گئی، حلال کو حرام اپنے اوپر کرو گے یہ آپ کی جانب سے قسم ہو جائے گی. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب فرض ہے آپ پہ ان قسموں کو حلال کر دو. قسم سے نکل آئے، قسم کا کفارہ دیں. قسم ہو گئی ہے، جب فرمایا یہ حلال سے نہیں کھاؤں گا تو یہ معال کے لحاظ سے خود بخود قسم بن گئی. لأن ایجاب المباح یصلح یمینا، آپ کسی بھی فرماتے مباح کو اپنے پر واجب کر دو گے. جیسے کہ حلال کو حرام کرا دینا قسم ہے، اس طریقے سے مباح کو لازم کر دینا، فرض کر دینا یہ بھی قسم ہے. دونوں اس لیے کہ آپ نے حالت تبدیل کر دی، قانونی شرع کو اپنے ہاتھ میں لے لی. تو قانونی شرع کو اپنے ہاتھ میں لے، اس کی تنبیہ ہونی چاہیے. تنبیہ یہ ہے کہ قسم ہو گئی کفارہ ادا کر لو. تو تحریم حلال فرمایا جس طریقے سے وہ قسم ہے، اس طریقے سے مباح کو فرض کر دینا، واجب کر دینا یہ بھی قسم. یصلح یمین کا تحریم مباح وہذا کشرع کریم. جناب یہ کیسے ہوا؟ فرمایا اس کی مثال موجود ہے. جیسے آپ خرید لیتے ہیں اپنے کسی قریبی غلام کو، من ملک زارا من محرم عتق علیہ. کیا اصول ہے؟ من ملک زارا من محرم عتق علیہ. جو قریبی ذی رحم کو خرید لے گا تو خرید تو سکے گا، بالغ تو بن جائے گا، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا. اس کے بعد کیا بنے گا پھر وہ؟ فَإِنَّهُ تَمَلُّكٌ بِصِيغَتِهِ وَتَحْرِيرٌ بِمُوجَبِهِ. تو مثال دیتے ہیں جیسے کسی قریب تر ذی رحم محرم کو، حالانکہ وہ اس کا رشتہ دار ہے لیکن غلام ہے، اس کو خرید لیا. تو ذی رحم محرم کو خرید لیا تو خریدتے ہی یہ مالک بن جائے گا اور وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا. یہ رشتے کی توہین ہے. جو رشتہ ہے آپ کا قریب والا صلہ رحمی، اس کی توہین ہے کہ وہ آپ کا غلام بنا رہے، نہیں ہو سکتا. تو اس کے قریب تر رشتے والا کسی کا اگر غلام باندھی اور اس کو خرید لیا تو جو یہ خرید لے گا آٹومیٹک طور پر خود بخود وہ آزاد. یہ احترام رشتہ ہے، احترام صلہ ہے. فَإِنَّهُ تَمَلُّكٌ بِصِيغَتِهِ. دیکھیے اس نے کہا میں نے اس کو خرید لیا، اشتریتہ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، تو مالک بن گیا اور آگے وہ تحریر بموجبہ آزاد خود بخود ہو جائے گا.
جو ہی یہ مالک بن گیا، پیسے ادا کر لیے اور اس کی ملکیت سے نکلا اور اس کی دسترس میں آ گیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، آج سے تو میرے مملوک، اسی وقت وہ آزاد مملوک فرمایا بالکل. اب اس پہ یہاں کوئی دسترس نہیں چلا سکتا. تو ایسا ہو جاتا ہے. کوئی پوچھ رہا تھا کہ جناب یہ کیسے ہوا؟ نظر بصیغتی اور یمین بموجبہ، انجام میں خود بخود. فرمایا ایسا ہو جاتا ہے. یہ مالک بن گیا، اگر مالک نہ بنتا تو پھر یہ آزاد نہیں ہو سکتا تھا. تو پہلے مالک بن گیا لیکن مالکیت اس کی وہاں ٹک نہیں سکی، اس پہ فوری وہ آزاد ہو گیا اور یہ آزادی خود بخود ہو گئی. حالانکہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو جائے، یا اس کے علم میں نہیں تھا کہ اس طرح کرنے سے وہ آزاد ہو جائے گا، اور نہ نہ خریدتا اس کو، کسی اور کو خریدتا، کیونکہ اس کو خادم کی ضرورت تھی، نہ کہ کسی اپنے عزیز قریب کو آزاد کرنے کا شوق تھا. وہ تو بعد کی بات، جب اس کے پاس اتنے اضافی پیسے ہوں گے تو ابھی تو اس کو غلام چاہیے تھا، زر خرید غلام، مملوک غلام چاہیے تھا، اس سے کام لیتا، خوب برداری بگار برداری کرواتا، لیکن وہ خود بخود آزاد. اسی طرح یہ بھی ہے، اس کو آپ جمع بین حقیقہ والمجاز نہیں کہہ سکتے، وجوہ الگ الگ ہے.